بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضائل اعمال، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شوال 10 نبوی میں ہوا، جس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی، بعض مورخین کے نزدیک 9 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک ایسی ہیں جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، اور باقی سب سے نکاح بیوگی کی حالت میں ہوا۔ نبوت سے 4 سال بعد یہ پیدا ہوئیں، اور ہجرت کے بعد جب کہ ان کی عمر کو 9واں برس تھا، رخصتی ہوئی، اور 18 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور 66 سال کی عمر میں 17 رمضان 57 ہجری کو منگل کی شب میں ان کا وصال ہوا۔ خود ہی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے عام قبرستان میں جہاں اور بیویاں دفن کی گئی ہیں دفن کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حجرہ شریف میں نہ دفن کیا جائے، چنانچہ بقیع میں دفن کی گئیں۔ عرب میں یہ مشہور تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح نامبارک ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی مجھ سے زیادہ نصیبہ ور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ حکیم رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نکاح نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری بھی ہے، بیوہ بھی ہے، جو منظور ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ کنواری تو آپ کے سب سے زیادہ دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عائشہ ہے، اور بیوہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تذکرہ کر کے دیکھ لو۔ وہ وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں ایک بڑی خیر و برکت لے کر آئی ہوں۔ دریافت کرنے پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عائشہ سے منگنی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اچھا ابو بکر کو آنے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کے تشریف لانے پر ان سے بھی یہی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی لڑکی سے میرا نکاح جائز ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ واپس ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب سنایا۔ وہاں کیا دیر تھی، کہا بلا لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ ہجرت کے بعد چند مہینے گزر جانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان مہیا نہ ہونے کا عذر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نذرانہ پیش کیا، جس سے تیاری ہوئی، اور شوال 1 ہجری یا 2 ہجری میں چاشت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دولت قدے پر بنایا یعنی رخصتی ہوئی۔ یہ 3 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ ہجرت کے بعد ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔